اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر سے یہ 26واں پروگرام ہے اس عنوان پر کہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11۔ اب چونکہ یہ دجال اور یاجوج ماجوج سے جڑا ہوا موضوع ہے تو یاد دہانی کے لیے غور فرما لیجئے گا کہ قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء کی آیات 95-96 میں جو یاجوج ماجوج کی نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ اسی یروشلم اور فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے حوالے سے ہیں کہ اس اسرائیل کو بنانے والے برطانیہ اور امریکہ ہی ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ یاجوج ماجوج ہیں۔ اور پھر جسد والوں کے ساتھ الوہاب والوں کا جو ساتھ ہے وہ سورہ صاد کی آیات 34 اور 35 میں پچھلے پروگراموں میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ فتنہ دجال کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو، سب انسانوں کو اس فتنے سے بچائے۔ بڑا شدید ترین یہ فتنہ ہے اور اس کے جو ذیلی فتنے ہیں وہ بھی بڑے سخت تر ہیں۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ سمجھنے کی اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ دجال وہ دجل کرے گا، یعنی جھوٹ بولے گا۔ ایک اور اہم نکتہ کہ وہ ہوگا کچھ اور لیکن ظاہر اپنے آپ کو مسیحا کرے گا، ٹھیک ہے۔ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، المسیح الموعود، جس کا وعدہ کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اس کی نقل ہوگا اور اصل ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اور یہ بھی اہم غور کرنے والی بات ہے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھے گا، ٹھیک ہے۔ یہی سورہ صاد کی آیت 34 بھی ہے کہ وہ جسد اس تخت پر بیٹھے گا اور ہوگا وہ بادشاہ، ہوگا وہ کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم، کوئی حاکم، کوئی سو کالڈ خلیفہ، ٹھیک ہے۔ اور دنیا کو وہ اپنی مسیحائی کا بھی یقین دلائے گا، خصوصاً بالخصوص یہودیوں کو، صہیونیوں کو وہ اپنا آپ المسیح الموعود بنا کر کے دکھائے گا۔ تو اب اتنی یعنی تمہید کا خلاصہ یہ ہے کہ اندر سے وہ کچھ اور ہوگا اور باہر سے وہ کچھ اور ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کے قول و فعل میں تضاد ہوگا۔ حقیقتاً وہ اپنے آپ کو تخت سلیمان کا وارث تو کہتے ہیں یہ لوگ، لیکن قرآن پاک کی سورہ نمل کی آیات سے بتا دیا گیا آپ کو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو چیونٹیوں کو بھی مسلنا نہیں چاہتے تھے اور یہ انسانوں کو کچل رہے ہیں۔ تو اب 26ویں پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ ساری تمہید سے آگے نکلتے وقت یہ اہم بات یاد رکھیں کہ ماجوج امریکہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آج تک اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ میں جتنی بھی وہ قراردادیں آئیں ان کو اکثر کو ویٹو کرنے والا یہ امریکہ ہی ہے۔ یہ ساری دنیا کا ریکارڈ جانتا ہے، ہندو بھی جانتا ہے، عیسائی بھی جانتا ہے، مسلمان بھی جانتا ہے۔ تو اب اس ماجوج کی مزید نشانیاں آپ غور سے نوٹ فرما لیں کہ فرعون مصر کا بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، یہ سب کو پتہ ہے، قرآن پاک سے، حدیث پاک سے بھی یعنی مسلمانوں کو بھی پتہ ہے، غیر مسلموں کو بھی پتہ ہے۔ اور وہ جو فرعون تھا اس کے دور میں جادو اپنے عروج پر تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس دور میں بھی یوں ہوا کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا وہ آپس میں بات چیت ہوئی اور پھر وہ مقابلہ ہوا، پھر انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں اور وہ سانپ بن گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہ عصا مبارک پھینکا اور سانپ بن گیا۔ تو آج کے پروگرام میں ہم یہ سب باتیں کریں گے۔ تو فرعون بھی ایک بادشاہ تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی گفتگو ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور جو اللہ ہے، جو رب ہے، اس کو مان لو، تو اب اس فرعون نے اپنے ہی ایک ہم عصر حامان کو، حامان بندے کا نام ہے، حامان کو کہا کہ بھئی تو میرے لیے کوئی اونچی سی عمارت بنا
تاکہ میں اس کے اوپر چڑھ کے موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں۔ اب یہ ایک بڑا طنز تھا اور بالحقیقت یہ کفریہ جملہ بھی تھا اور نبی علیہ السلام کا استہزاء اور مذاق اڑانے والی بات بھی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو اللہ اور رب کی طرف متوجہ کروائیں اور وہ حامان کو کہے کہ تو کوئی اونچی سی عمارت بنا جس کے اوپر میں چڑھ کے موسیٰ کے رب کو دیکھ لوں۔ تو اب آپ قرآن پاک کی آیت سنیے گا ذرا، سورۃ القصص، قصص قصے کی جمع ہے، یعنی سٹوریز کہہ لیں، واقعات کہہ لیں، ٹرو سٹوریز کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ القصص قرآن پاک کی 28ویں سورت ہے اور اس کی 38ویں آیت ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال فرعون یا ایہا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فأوقد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لأظنہ من الکاذبین۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اور فرعون بولا، اے درباریو، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا، تو حامان میرے لیے گارا پکا کر ایک محل بنا کہ شاید میں موسیٰ کے خدا کو جھانک آؤں، اور بے شک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے۔ اب دیکھیں کہ جھوٹا وہ فرعون خود تھا اور الزام حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جھوٹا ہونے کا لگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب اس میں غور کریں کہ اسی ایک آیت میں فرعون کا ذکر بھی ہے اور حامان کا ذکر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرعون نے حامان کو کہا کہ تو میرے لیے ایک محل بنا جس کے اوپر چڑھ کے میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ آؤں۔ تو اب آپ غور کیجئے گا کہ یہ جو یاجوج ماجوج ہیں، یہ جو دنیا بھر کو اہرام مصر کی سیر کا اتنا لالچ دلاتے ہیں اور اتنا فیسینیٹ کرتے ہیں، جی واہ جی واہ، اہرام مصر، پیرامڈس، وہ تکون، وہ مثلث، ٹھیک ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ جو اہرام مصر ہیں یہ کفر کی نشانی ہے۔ یہ آپ کو قرآن پاک کی آیت سے سمجھ آئے گی، ویسے سمجھ نہیں آئے گی۔ خالی میڈیا دیکھیں گے تو آپ کا دل کرے گا جناب آپ مصر کی سیر کریں اور اہرام مصر دیکھیں اور یہ دیکھیں اور وہ دیکھیں اور لکسر دیکھیں اور فلاں دیکھیں، لیکن جب آپ قرآن پاک کی آیت پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ اہرام مصر در حقیقت کفر کی نشانی ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے انداز میں فرعون نے کہا تھا حامان کو کہ تو میرے لیے محل بنا جس کے اوپر چڑھ کے میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ کے آؤں۔ اب مزید غور کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ جو مثلث ہے، وہ جو اہرام مصر ہے، اس کا نشان ماجوج کے یعنی امریکہ کے $1 کے نوٹ کے اوپر وہ نشان بنا ہوا، ٹھیک ہے۔ اور جہاں وہ نشان بنا ہوا ہے اس کو انہوں نے ڈالر پہ لکھا ہوا ہے دا گریٹ سیل، یعنی عظیم ترین مہر، ٹھیک ہے جی۔ اب اس نوٹ کے اوپر آپ دیکھ لیجئے گا، انٹرنیٹ پہ اس کی تصویر دیکھ لیجئے گا، جن کے گھروں میں ڈالر پڑے ہوں گے وہ ویسے اٹھا کے دیکھ لیجئے گا کہ وہ جو اہرام مصر کا نشان ہے وہ 2 حصوں میں توڑ کے تو نوٹ پہ بنا ہوا ہے۔ نیچے احرام کا بڑا حصہ ہے اور اوپر احرام کا چھوٹا حصہ ہے، اور جو چھوٹی مثلث ہے اس کے اندر ایک آنکھ کا نشان ہے۔ اور یاد رہے کہ ایک آنکھ کی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی بتائی ہوئی ہے، اور وہ ایک آنکھ کی نشانی اس وقت آپ دیکھیں لیپ ٹاپ کی صورت میں، موبائل کی صورت میں، کیمرہ کی صورت میں، سی سی ٹی وی کی صورت میں، یعنی ہر جگہ پھیل گئی ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ دجالی فتنہ اب اتنی جڑیں گاڑ چکا ہے یاجوج ماجوج کے وہ تعاون سے کہ اب بالکل وہ اپنے حتمی مرحلے میں ہے۔ اور اب ان سب نشانیوں کو قرآن پاک سے، احادیث پاک سے سمجھنا بڑا ہی ضروری ہے۔ تو حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی نشانی یہ بتا دی تھی کہ ایک آنکھ دجال کا نشان ہے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ امریکہ کے ایک نوٹ کے اوپر جو احرام کے اوپر والی چھوٹی مثلث ہے اس کے اندر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، یعنی یہ دجالی فتنے ہی کا گروہ ہے۔ دوسری بات کہ
جب آپ اوپر والی مثلث کو دیکھتے ہیں، احرام کے اس اوپر والے حصے کو جو امریکہ کے نوٹ پہ بنی ہوئی ہے، تو اس کے گرد روشنی سی ہالہ سا بنایا گیا، ٹھیک ہے، یہ ایلومیناتی کی نشانی ہے۔ ویسے تو ایلومینیشن روشنی کو کہتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو ایلومیناتی اس لیے کہتے ہیں کہ وہی سب سے زیادہ علم والے ہیں، وہی سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں، وہی سب سے زیادہ مہذب ہیں، اور وہی دنیا کی اصلاح کرنے والے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب علم کا وہ اپنے بار بار دنیا کے اوپر اس لیے دھاک بٹھاتے ہیں کیونکہ یہ حزب الشیطان ہے۔ اور یاد رہے کہ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ فضیلت علم کو بتایا تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی علم ہی حضرت آدم کی فضیلت کی وجہ بیان ہوئی تھی۔ تو اس لیے جو حزب الشیطان ہے وہ آج بھی اپنے عالم فاضل ہونے کا بڑا ذکر کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ وہ جو احرام مصر کی نشانی یعنی کفر کی نشانی یعنی وہ مثلث کا نشان، ٹھیک ہے، وہ امریکہ کے جو نوٹ پہ بنا ہوا ہے، یہ بڑی اہم اور قابل غور بات ہے کہ اس روشنی کا ایک یوں بھی ہے کہ آنکھ اوپر روشنی والے حصے میں دکھائی گئی ہے، اور یہ اسی آیت کی تشریح و تعویل سے بھی مطابقت رکھتی ہے کہ اس نے کہا کہ میں اس کے اوپر چڑھ کے تو موسیٰ کے خدا کو جھانکاؤں، شاید مجھے نظر آ جائے۔ تو یہ جو کفر کی نشانی ہے یہ امریکہ کے نوٹ پہ ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو آپ غور سے دیکھیے گا، خود بھی قرآن پاک کی آیت سے پڑتال کیجیے گا۔ دوسری بات کہ دجال وہ ہوگا یروشلم کا حاکم، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یروشلم کی حکومت کا وہ جو غلغلہ ہے وہ مچ چکا ہے۔ 1917 کا بالفور ڈیکلیریشن برطانوی حکومت کا، اور 2017 کا اعلان ٹرمپ، تو اعلان ٹرمپ کس کی طرف سے تھا؟ امریکہ کی طرف سے۔ تو یہ ماجوج کی نشانیاں آپ نوٹ کرتے چلے جائیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ ہوگا وہ بادشاہ، ہوگا وہ یروشلم کا تخت کا خلیفہ، لیکن جھوٹ بولے گا، ٹھیک ہے، دغا دے گا، فریب کرے گا، ڈسیپشن کرے گا، لوگوں کو ڈیسیو کرے گا، اور اس میں سے بہت سی مثالیں ہیں۔ ابھی تازہ ترین مثال دیکھ لیں کہ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ہیں، ٹھیک ہے، ایک طرف تو وہ عشق رسول کا بڑا جناب دعویٰ کرتے ہیں، اور دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ انہی کے دور میں ایک نصاب کے نام پہ قادیانیت کو وہ عروج دیا جا رہا ہے، قادیانیت کو یوں مسلمانوں پر مسلط کیا جا رہا ہے کہ بس اللہ کی پناہ۔ دوسری بات، عمران خان صاحب خود اپنے آپ کو بڑا عاشق رسول کہتے ہیں اور بڑی جناب جذباتی تقریریں بھی کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے ابھی پچھلے کچھ ہفتے پہلے انہوں نے امریکہ کو یہ کہا کہ جی ہم آپ کو پاکستان کے اندر فوجی اڈے نہیں دیں گے۔ اس بات کا دنیا بھر میں خاصا چرچا ہوا، ٹھیک ہے، اور پی ٹی آئی والوں نے بڑا اس بیان کو جناب جشن منانے کے انداز میں میڈیا پہ اچھالا، بتایا، اور اب کل ہی کی خبر تھی اخبارات میں، ٹھیک ہے، یہ کل اور پرسوں ہی کے واقعات ہیں کہ پاکستانی حکومت نے بھی افغانستان سے امریکہ کے فرار ہونے کے بعد 1400 ٹرانسلیٹرز کو پاکستان میں منتقل کر دیا ہے۔ اب عمران خان صاحب سے یہ بندہ پوچھے کہ آپ بھی حاکم ہیں اور آپ بھی عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، اور آپ بھی کہتے ہیں کہ جی امریکہ نے افغانستان میں بیٹھ کے ظلم کیا، تو پھر آپ اس ظالم کے ٹرانسلیٹرز کو پاکستان میں لا کے مسلمانوں کے سروں پہ کیوں مسلط کر رہے ہیں؟ کیا آپ مسلمان عوام کے دل پہ چھریاں چلانا چاہتے ہیں جیسے آپ نصاب میں تبدیلیاں کر کے کر رہے ہیں؟ اور یاد رہے کہ دجال بھی ایک بادشاہ ہوگا، خلیفہ ہوگا، یا صدر یا وزیر اعظم ہوگا، یروشلم کا ہوگا، اور وہ مسیح الدجال ہوگا، اور بات کس کی کرے گا کہ وہ جی میں جی المسیح ہوں، اصلی المسیح ہوں، یعنی المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی وہ نقالی کرے گا۔ تو یہ سب فتنے، یہ سب کڑیاں، یہ سب نشانیاں ہمیں اسی صورت میں سمجھ آئیں گی جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے علم غیب پر غور کریں گے، احادیث پر غور کریں گے، قرآن پاک پر غور کریں گے۔
تو اب ایک اور بات یہ اہم ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا فرعون کے جادوگروں سے، ٹھیک ہے جی، تو فرعون کے جادوگروں نے بھی کیا کیا کہ رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں تو وہ دیکھنے والوں کو سانپ نظر آنا شروع ہو گئیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک پھینکا تو وہ بھی ایک بہت بڑا سانپ بن گیا، یعنی اژدہا بن گیا، اور پھر اس بڑے اژدہے نے، بڑے سانپ نے چھوٹے سانپوں کو کھا لیا۔ یہ وہ حقائق ہیں جو قرآن پاک کی کئی آیات میں بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، احادیث میں بھی ہیں، اور ہر کلمہ گو ان باتوں کو مانتا ہے۔ لیکن اب غور کریں کہ فرعون کا واقعہ کئی دفعہ قرآن پاک میں بیان ہوا، اور اہم یہ ہے کہ ادھر جناب جادوگروں کا بھی سانپ، رسی، لاٹھی، سانپ، ٹھیک ہے، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی عصا مبارک یعنی لاٹھی اور سانپ یعنی اژدہا۔ تو ادھر بھی سانپ، ادھر بھی سانپ، ادھر بھی رسی لاٹھی، ادھر بھی لاٹھی، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھنے والے کو کیسے پتہ چلے، ٹھیک ہے، کہ جی کفر کیا ہے اور معجزہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کفر اور معجزے کا فرق پتہ ہی صالحین کی نسبت سے چلتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ پروگرام لمبا ہو جائے گا، مختصر بات کرتے ہیں کہ 20ویں سورت قرآن پاک کی اور 20ویں ہی آیت، ٹھیک ہے جی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 20 میں ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک سانپ بن گیا۔ 27ویں سورت 10 نمبر آیت سورۃ النمل کی 10ویں آیت میں بھی ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک سانپ بن گیا۔ 28ویں سورت سورۃ القصص اور 31 نمبر آیت اس میں بھی یہ ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک سانپ بن گیا۔ یہ قرآن پاک کے ثبوت ہیں، مختصر اس لیے صرف آپ کو نمبر بتائے گئے ہیں کہ پوری آیات پڑھنے میں ذرا زیادہ وقت خرچ ہونے کا معاملہ ہے۔ اسی طرح جادوگروں کا سنیں، 20ویں سورت آیت نمبر 66، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 66 میں جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیاں وغیرہ سانپ بننے کا ذکر ہے۔ پھر سورہ 26ویں سورت آیت نمبر 44 میں بھی جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بننے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ثبوت ہیں قرآن پاک سے کہ جو عصا ہے اور جو سانپ ہے وہ کافروں کا بھی وہی نشان ہے اور اہل حق کا بھی وہی نشان ہے۔ یہ آپ کو بار بار پچھلے پروگراموں میں بتایا جا رہا ہے کہ 9/11 والے 9 کو بڑا جناب وہ اہم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا علاج بھی 9 میں ہے، یعنی حج کے بحال ہونے میں، 9 ذی الحجہ والے حج کے بحال ہونے میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو کووڈ-19 کا اس وقت شور مچا ہوا ہے، تو آپ یاد رکھیں کہ امریکہ کے ایک صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ یہ وائرس لیب میں بنایا گیا ہے۔ اگر یہ لیب میں بنایا گیا ہے تو اٹ مینز یہ شور شاٹ مین میڈ فتنہ، ٹھیک ہے جی۔ پھر دوسرا صدر آیا، اس وقت وہی صدر ہے، اس کا نام ہے جو بائیڈن۔ جو بائیڈن صاحب نے بھی یہی کہا کہ یہ وائرس کووڈ-19 یہ لیب میں بنا ہوا ہے۔ اٹ مینز کہ امریکہ کے 2 صدور کا، 2 مسلسل جو آنے والے صدروں کا یہ بیان ہے کہ یہ وائرس لیب میں بنا ہوا ہے، اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے کووڈ-19، ٹھیک ہے جی۔ اور اب کووڈ-19 کے حوالے سے آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ مسلمان پاک صاف ہو کے پاک صاف خوراک کھائیں، حلال خوراک کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، بیٹھ کے کھائیں، تو انشاءاللہ بہت سی آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں، بیماریوں، آزمائشوں سے بچ جائیں گے۔ اور حلال رزق کے حوالے سے سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ بینکوں کی گردن دبائی جائے، کیونکہ بینکوں نے دنیا بھر کو سود کے جال میں یوں جکڑ رکھا ہے کہ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً ہر گھر میں سود کی اور حرام کی خاک اڑتی ہوئی پہنچ رہی ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ تو جب بینک اور سود ختم ہوں گے اور واقعی حلال کھانا ملے گا تو یہ کووڈ-19 کا غلغلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف 19 ہیں، اور یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اب مزید آپ سنیں
کہ اس وقت جو کووڈ-19 کا اور یہ ویکسینیشنز کا ساری دنیا میں شور مچا ہوا ہے، تو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے وہی سب سے زیادہ حکومتوں کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ جی آپ یہ فلاں ویکسین لگوا لیں، یہ فلاں لگوا لیں اور لازمی لگوا لیں، ٹھیک ہے، ورنہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، آپ کو دکان نہیں کھولنے دیں گے، آپ کو اسکول کالج نہیں جانے دیں گے، آپ کو زندگی نہیں گزارنے دیں گے، آپ کو جناب جکڑ کے رکھ دیں گے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ ان ماجوج کی نشانیوں کو رسول پاک نے کیسے پہلے سے بیان کیا ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ غور کیجئے گا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اقوام متحدہ کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ اقوام متحدہ امریکہ کے زیر اثر ہے، ٹھیک ہے۔ اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ سے یا کسی بھی طرح سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ذرا مونوگرام اٹھا کے دیکھیے گا، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو بڑی دلچسپ باتیں نظر آئیں گی۔ دنیا کا ایسے نقشہ سا انہوں نے بنایا ہوا ہے ایک سادہ پیپر پہ، رنگ اس کا وہ ہے نیلاہٹ والا، کہ جو اقوام متحدہ اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے جھنڈے پہ نیلا رنگ ہے، وہ اسرائیل کے نیلی رنگ والے جھنڈے سے اس کی شباہت آپ دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ اس ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے جو مونوگرام پہ سینٹر میں انہوں نے یوں ایک عصا مبارک بنایا ہوا ہے، لکڑی کا ایک ڈنڈا مبارک، عصا مبارک، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر ایسے ایک سانپ لپٹا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیے گا کہ عصا اور سانپ کی نشانی آپ کو پہلے بتا دی گئی کہ کفر کی بھی وہی نشانی ہے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بھی وہی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جی موسیٰ کے پیروکار ہیں اور حقیقتاً وہ فرعون کی طرح لوگوں کے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ورلڈ وار 1 میں کتنے لوگ قتل ہوئے، ورلڈ وار 2 میں کتنے لوگ قتل ہوئے، عراق میں کتنے قتل ہوئے، افغانستان میں کتنے قتل ہوئے، ایگزیکٹ ریکارڈ آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن بالیقین یہ کروڑوں لوگوں کو مارنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ یاجوج اور ماجوج، اور انہی کی کولونائزیشن ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ وہی تسلسل ابھی جاری ہے۔ تو اسی کولونائزیشن کو عیاں کرنے کے لیے یہ حقیر آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے حوالے پیش کر رہا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مونوگرام کی۔ حیرت ہے کہ ایک عصا، ایک ڈنڈا بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک سانپ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، جس نے یوں ڈنڈے کو لپیٹا ہوا۔ پھر ایسے کر کے انہوں نے وہ جناب ایک کراس بنایا ہوا ہے اور 4 دائرے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اب غور سے دیکھیے گا، اور پھر سائڈوں پہ 2 گندم کے خوشے ہیں جو نیچے آ کے آپس میں مل جاتے ہیں۔ اب گندم کے خوشے کو اگر دیکھا جائے تو وہ رسی کی شباہت بھی دیتا ہے، جیسے بریڈڈ وائر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ رسی کی شباہت بھی دے رہا ہے گندم کا خوشہ، اور رزق کی بھی وہ یعنی تاثر دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سائڈوں پہ گندم کے خوشے، رزق، بیچ میں ایسے وہ 4 دائرے، 4 دائروں کو کراس کرنے والا ایک ایکس جیسا نشان، اور پھر ایک ڈنڈا عصا، اور پھر اس ڈنڈے کے اوپر لپٹا ہوا سانپ۔ اب آپ ڈنڈے اور سانپ کو تو آپ سمجھ چکے ہیں، قرآن پاک کی آیات آپ سن چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو 4 دائرے بنے ہوئے ہیں نا، اس کے لیے آپ قرآن پاک کی آیت آپ سن لیں کہ 7ویں سورت قرآن پاک کی سورۃ الاعراف، وہ واقعہ آدم علیہ السلام کے سجدے والا، ٹھیک ہے۔ جب شیطان نے سجدہ نہ کیا اور اللہ نے اس سے سوال پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ جی میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس پہ جب لعنت پڑی، اور پھر لعنت پڑنے کے بعد اس نے جب قیامت تک مہلت مانگی، ٹھیک ہے، اور اللہ کی حکمت ہے کہ اسے مہلت دے دی گئی، تو جب اسے مہلت ملی تو پھر اس نے اولاد آدم کو بہکانے کے لیے جو بات کی تھی، اب یہ وہ جملہ ہے، یہ وہ آیت ہے، ٹھیک ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 17، ٹھیک ہے۔ اور 17 کا آپ نے 1917 کا بالفور ڈیکلیریشن اور 2017 کا اعلان ٹرمپ بھی یاد رکھنا۔ 17 نمبر آیت اور 7ویں سورت الاعراف، یہ جو 7 اپ بنانے والے، 7 آسمانوں کو ماننے والے زائونسٹ ہیں، کہتے یہ بھی ہیں کہ جی ہم 7 آسمانوں کو اور جناب یہ 7 اپ اور ان ساری باتوں کو جناب مانتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے ماننے کا ظاہری اقرار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یاد رہے کہ شیطان نے بھی اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، لیکن مہلت اس نے اللہ سے ہی مانگی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ لعنتی لوگ بھی مانگتے اللہ سے ہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، یعنی کہ وہ شیطان بولا پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے، یعنی آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف سے میں ان کو وسوسہ دوں گا، یرغمال بناؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مونوگرام میں 4 دائرے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور کس طرح سے وہ آگے پیچھے سے جکڑ رہے ہیں اور کس طرح سے وہ حکومتوں کے ذریعے عوام پر ظلم کر رہے ہیں۔ پہلے بھی آپ کو بتایا، دوبارہ پھر بتا رہا ہوں، آسٹریلیا میں لاک ڈاؤن اور ویکسینیشن کے خلاف ہنگامے ہو رہے ہیں، آئرلینڈ اس کے خلاف ہے، اٹلی میں ہنگامے ہو رہے ہیں، جرمنی میں ہو رہے ہیں، فرانس میں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایشیائی لوگوں کو تو جاہل کہنے والے یہ جو سو کالڈ لبرلز ہیں، وہ آسٹریلیا اور یورپ کے ان مغربی یورپ کے ترقی یافتہ ملکوں کی عوام کا حوالہ کیوں نہیں پیش کرتے؟ ان خبروں کو کیوں چھپا دیا جاتا ہے جس طرح کہ ممتاز حسین قادری کے جنازے کی خبر کو چھپایا گیا تھا؟ اچھا جی، اب بات ہو رہی تھی مونوگرام کی، تو اسی مونوگرام پہ ایک اور اہم بڑی نشانی ہے کہ وہ جو بریڈڈ وائر جیسا گندم کا خوشہ یوں کر کے آ کے ملتا ہوا دکھایا گیا، ٹھیک ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ ایک تو اس کی رسی جیسی شباہت پڑتی ہے، دوسرا وہ گندم محسوس ہوتا ہے، اور گندم کا تعلق بھی رزق سے ہے، ٹھیک ہے جی، معدہ سے ہے، اخوان سے ہے، کھانے سے ہے، لوگوں کی یعنی زندگی سے اس کا براہ راست تعلق ہے۔ تو یہ یاد رکھو کہ وہ جو فرعون تھا وہ بھی ایک بادشاہ ہی تھا، اور اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس سورہ 28 کی آیت نمبر 38 میں بھی اس نے حامان کو یہی کہا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، کہ میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا، یعنی اے بنی اسرائیل تمہارا خدا تو میں ہی ہوں۔ یہ ایک دفعہ ذکر ہے فرعون کی خدائی دعوے کا، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح قرآن پاک کی 79 نمبر سورت، 79 نمبر سورت کا نام ہے سورۃ النازعات، اور آیت نمبر ہے جی 24، اور 24 نمبر آیت میں یہ اس نے کہا فرعون نے، فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، یہ کس کا دعویٰ تھا؟ فرعون کا، ٹھیک ہے جی، یعنی میں ہی تمہارا رب ہوں، اور کون سا رب؟ ربکم الأعلیٰ۔ سورۃ النازعات آیت نمبر 24 فرعون کا بیان ہے، لیکن کیونکہ یہ فرعون کا بیان ہے اور قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے، اس لیے یہ کفریہ بیان بتانے میں انشاءاللہ ہم کافر نہیں ہوں گے، کیونکہ نقل کفر نہ باشد والی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرعون بولا فقال انا ربکم الاعلیٰ۔ تو اب آپ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مونوگرام پہ دیکھیں کہ عصا، سانپ، پھر 4 دائرے، پھر گندم، ٹھیک ہے، اور ان سب کی آپ یعنی مزید سنیں کہ اگر آپ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی دی ہوئی ریکمینڈ کی ہوئی ویکسینیشن نہیں لگوائیں گے تو یہ جو عمران خان جیسے اور محمد بن سلمان جیسے اور دیگر فتح السیسی جیسے جہاں جہاں بھی یہ یعنی اقوام متحدہ کو ماننے والے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ نہیں جی، ہم آپ کو کالج نہیں جانے دیں گے، یونیورسٹی نہیں جانے دیں گے، دکان نہیں کھولنے دیں گے، کاروبار نہیں کرنے دیں گے، زندگی نہیں گزارنے دیں گے، روٹی بھی نہیں کھانے دیں گے، کیونکہ سورۃ الکہف میں کشتی چھیننے کا واقعہ بھی بیان کیا گیا، یعنی وہ ظالم حکمران ایسے ہوں گے کہ وہ لوگوں کی کشتیاں چھین لیں گے۔ اسی لیے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو سوراخ والا داغدار کر دیا تھا تاکہ ظالم بادشاہ کے سپاہی اس کشتی کو چھین نہ لیں۔ تو کشتی چھیننے کا مطلب کیا ہے؟ روزی روٹی چھین لینا۔ اور آج یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ریکمنڈیشنز پہ جتنے بھی یہ ظالم حکمران ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو مان کر زبردستی ویکسینیشن لگا رہے ہیں،
ویکسینیشن کر رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ یہ صرف اور صرف امریکہ تھا جس نے انسانوں پر ایٹم بم کے تجربات کیے. یہ صرف اور صرف امریکہ تھا جس نے ناگاساکی پہ انسانوں پہ ایٹم بم چلایا. یہ صرف اور صرف امریکہ تھا جس نے ہیروشیما پہ انسانوں پہ ایٹم بم چلایا. یعنی یہ وہ ماجوج ہے جو انسانوں کو قتل کرتے وقت ذرا دریغ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اور آپ اسی ماجوج کے 2 صدروں کا بیان یاد رکھیں. ٹرمپ نے بھی کہا یہ لیب میڈ وائرس ہے، جو بائیڈن نے بھی کہا یہ لیب میڈ وائرس ہے، اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور دنیا کے تمام ڈاکٹر یہ جانتے ہیں کہ ویکسینیشن ہوتی کیا ہے. ویکسینیشن از اٹ سیلف اے وائرس، اٹ از اے ڈوز آف وائرس. یعنی یہ زبردستی آپ کے اندر وہ وائرس گھسایا جا رہا ہے، خواہ تھوڑی مقدار میں. ٹھیک ہے، پھر اس کی پہلی ڈوز، پھر اس کی دوسری ڈوز، پھر اس کی تیسری ڈوز بھی اب اسرائیل کا وہ وزیر اعظم لگوا چکا ہے. ٹھیک ہے، نفتالی بینٹ. اچھا جی، اب کیا آپ کو قرآن پاک کی یہ ساری آیات ماجوج اور اس فتنہ دجال سے جڑی ہوئی نظر آتی ہیں؟ اور اگر نظر آتی ہیں تو پھر ان کے مزید حقائق انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اگلے پروگرام میں بیان کیے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.